میں نے اور آپ نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو اپنا گھر بسانا۔ ایک عورت چاہے تو اپنے برے سے برے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور ایک عورت چاہے تو اپنے جنت سے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیاہ کے بہت اچھے گھر میں جاتی ہیں، لیکن اس اچھے گھر کی اس کو قدر نہیں ہوتی ہے اور اپنے اچھے گھر کو بیکار کر دیتی ہے۔ کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ بیاہ کے نہ جاتی ہے ایک غریب کے گھر میں، لیکن اس گھر کو نہ وہ جنت بنا دیتی اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے۔ تو آج کے ٹائم پہ نا ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا جیسا بھی گھر ہو، اس کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اپنا ہو یا کرائے کا ہو، لیکن اس کے گھر میں سکون ہو۔ آج کے ٹائم پہ ہر عورت چاہتی ہے کہ اسے دونوں جہانوں کی خوشیاں ملے، اس کو دنیا کی خوشیاں بھی ملے جو دنیا کی ضرورتیں ہیں، اس کو آخرت کی خوشیاں بھی ملیں۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ہر عورت کے ہاتھ میں ہے، تو آپ بھی سوچیں گے کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں کیسے ہے، ہم کیسے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میری بہنوں، سچ میں ہم عورتوں کے ہی ہاتھ میں ہے وہ جادو، وہ ٹرک، وہ دعا، وہ اثر، جس سے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیوں کو حاصل کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اپنی مسلم بہنوں کے لیے وہی 2 راز بتانے جا رہی ہوں، جس کو فالو کرنے سے نا انشاءاللہ تعالی آپ دنیا اور آخرت دونوں جہوں کی خوشیاں حاصل کر سکتی ہیں اور اپنی زندگی میں بھی نا ایک سکون پا سکتی ہیں، اور جو بھی آپ کی خواہش ہے، آگے سوچتی ہیں آپ کچھ لینا، کچھ حاصل کرنا، کوئی بھی آپ کا مقام ہے جہاں آپ جانا چاہتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے قدموں پہ ہوگی اگر یہ 2 چیز آپ کے اندر ہے تو۔ یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، یہ اتنی زیادہ خاص ہے، اتنی زیادہ ضروری ہے کہ آج کے ٹائم پہ ہم اس کو خاص اور ضروری نہیں سمجھتے۔ چلیے آگے ہم بات کریں گے کہ آخر کون کون سی وہ 2 چیزیں ہیں اور کیا ہے، اور کس طرح سے ہم اپنے اجڑے ہوئے گھر کو سنوار سکتے ہیں اور اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا طریقہ ہے، سب کچھ جانیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے صبر۔ جب عورت کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کبھی بھی وہ دکھی ہو، تنہا ہو، اکیلی ہو، کوئی چیز اس کو نہ ہو اور کسی چیز کی خواہش ہو جو اس کے پاس نہیں ہو، جس چیز کی اس کو تمنا ہو جو نہیں ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ صبر۔ صبر کو کہا گیا ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان بہت بڑی چیز ہوتی ہے میری بہنوں، آدھا ایمان بہت بڑا ایک اللہ نے مرتبہ دے دیا صبر کو۔ اس لیے دیا ہے شاید اللہ نے، کیونکہ اللہ اگر صبر کو مرتبہ نہیں دیتا نا، شاید کوئی صبر نہیں کرتا، کیونکہ اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے بعد تو کوئی صبر کر نہیں رہا ہے۔ اگر صبر کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا تو کون صبر کرتا، لیکن اللہ نے اتنا بڑا مقام صبر کا رکھا ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ جنت میں جانے کے لیے نا رائی کے دانے کے برابر ایمان آپ کے اندر ہونا چاہیے، لیکن صبر آدھا ایمان ہے۔ سوچئے ذرا صبر کتنا بڑا مطلب کہ تحفہ ہے، لیکن آج کے ٹائم پہ ہم لوگ کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہم اس پہ صبر نہیں کرتے، ہمیں کوئی چیز چاہیے اس پہ صبر نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ سے نماز پڑھ کے کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، 2-4 دن کرتے ہیں، پھر نہیں ملتا ہے تو صبر ٹوٹ جاتا ہے ہمارا۔ ایسا تو ہمارا صبر ہے آج کل کا۔ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، کوئی کسی کے لیے بھی بہت دنوں سے دعا کر رہے ہیں، 1-2 مہینہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر نا صبر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھتے، اور ہم لوگ بولتے ہیں کیا فائدہ نماز پڑھنے سے، ہم نے تو اتنی نماز پڑھ کے دیکھ لی، ایک دعا مانگی اللہ سے، اتنے سال سے مانگ رہے ہیں، اتنے دن سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے اب تک نہیں سنی۔ اور اس طرح کے جو الفاظ نکلتے ہیں آپ کا ایمان پھر جانے لگتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ہمیں اس لیے تھوڑی جانا تھا کہ ہم اللہ سے کچھ چیز مانگ رہے ہیں، اس لیے جانا ہوتا ہے تاکہ ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ وہ ہمیں دے، ہمارے حق میں بہتر ہو تو دے دے، اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، صبر کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اس سے بہتر دینے والا ہے، بہتر کرنے والا ہے۔ میں نے بھی نا اپنے اس چینل کے لیے 3 سال پورے صبر کیے ہیں، اور میں آپ سے بولوں کہ 3 سال کتنے زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 3 سال میں کتنی بار یہ فون ٹوٹا ہے، کتنی بار خراب ہوا، کتنی بار جیک، کتنی بار کتنی بار ایسا ہوا کہ جیسا مجھے لگا کہ اب یہ فون تو گیا، اب کوئی ویڈیو نہیں بنے گی، امید ہی ختم ہو گئی تھی، ویو سبسکرائبر ان سب کی تو بعد کی بات ہے، لیکن امید ہی ختم ہو گئی تھی، جب فون ہی نہیں ہوگا تو ولاگ کیسے بنے گا، ویڈیو کیسے بنے گا، ہے نا۔
تو بہت ساری چیز ہوئی، لیکن پھر بھی میں نے صبر کیا، پھر کھڑی ہوئی، صبر کیا۔ کوئی بات نہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگی اللہ بدلتا ہے، دنیا میں سب کی سنتا ہے، ایک دن میری بھی سنے گا۔ میں نے صبر کیا، وہی صبر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری بہنوں، اگر صبر ہمارے اندر آ گیا نا تو دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں ہرا سکے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، صبر میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اور صبر کا مقام بھی اللہ نے دے دیا ہے کہ آدھا ایمان ہے۔ تو سوچئے ذرا، جب آدھا ایمان ہے تو صبر پھر کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اور یہ صبر نہ صرف عورتوں کے ہی لیے بتایا گیا ہے، کیونکہ آپ کا شوہر غریب ہے، اس پہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ کو 2 وقت کے بجائے 1 وقت کا کھانا ملے، وہاں صبر کرنا ہے۔ کسی کو کوئی چیز زیادہ مل گئی، آپ کے حصے میں کم آ گئی، وہاں صبر کرنا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر قدم قدم پہ، ہر پل پہ مجھے لگتا ہے عورت کو صبر ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن صبر بھی ایسا ہو کہ اللہ خوش ہو۔ یہ نہیں کہ صبر کر لیا اور بعد میں ہم ناشکری کر رہے ہیں، اللہ نے تو کچھ دیا ہی نہیں، ہم اتنے سال سے صبر کر رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا بھی نہیں کرنا ہے میری بہنوں۔ صبر ایسے کہ صبر کر لیا تو پھر شکنج نہیں ہونی چاہیے ماتھے پہ، چہرے پہ غم نہیں ہونا چاہیے، دل میں اداسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چیز مجھے نہیں ملی، کیوں نہیں ملی، کیوں نہیں دیا خدا نے۔ یہ سارے سوال پھر نہیں کرتے ہیں جب صبر کر لیتے ہیں تو سب چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے اوپر، پھر نہیں لیتے ٹینشن، پھر ڈپریشن میں نہیں جانا ہے ہمیں، خوش رہنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے چہرے سے ہمارے دل کے حالات کے بارے میں، ہے نا۔ تو ایسا صبر ہونا چاہیے میری بہنوں، پھر کامیابی ملتی ہے۔ دوسرا میں بتاؤں گی کہ ہمارے ہاتھ میں ہے شکر۔ ہر چیز پہ شکر کرنا شروع کر دیجئے۔ شکر سے نا بہت برکت ہوتی ہے میری بہنوں، بہت زیادہ۔ کبھی کھانا جب کھاتے ہیں نا، بھوک لگتی ہے، ہم لوگ کو تو بھوک زیادہ لگتی ہے عورتوں کو، مجھے ایسا لگتا ہے، میرے کو بھی بھوک برداشت نہیں ہے۔ تو جب بھی میں کھانا لے کے بیٹھتی ہوں نا، مجھے بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور اس ٹائم میرا کھانا تیار ہوتا ہے، بنانا نہیں ہوتا، بن کے پہلے سے تیار ہوتا ہے، میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی ہوں نا، جو لقمہ لیتی ہوں، کھانا کھانے کے بعد میں اللہ کا سب سے پہلے شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے کھانا، میں یہی سوچتی ہوں اگر کھانا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے موت ہی ہو جاتی ہے آج، ہے نا۔ تو نا جب بھی ایسا کوئی مومنٹ ہو، جب آپ کو بھوک لگی ہو، کھانا کھائیں تو شکر ضرور، اس ٹائم جو شکر نکلتا ہے نا، ایک دم دل سے نکلتا ہے، کیونکہ آپ اس ٹائم اس چیز سے گزرے ہوتے ہیں جو آپ کو چاہیے تھا، ہے نا، بہت زیادہ نیڈ تھی جس کی، جیسے کھانے کی نیڈ تھی، باہر سے آئیں تو پیاس لگ رہی ہوتی ہے، حلق سوکھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے موت آنے والی ہے، لیکن پانی مل جاتا ہے اس ٹائم تو اتنا سکون ملتا ہے، تو اس ٹائم اللہ کا شکر کیا کریں۔ اور شکر بھی ایسی چیز ہے نا میری بہنوں کہ ہر بات پہ ہمیں کرنا چاہیے، جیسے ہر بات پہ شکر، صبر، ویسے ہر بات پہ شکر۔ کوئی چیز ہے جو کہ ہمیں مل گئی ہے، چھوٹی سی بڑی چیز بھی، اس پہ بھی شکر کریے اور دل کو صاف رکھیے، دل میں سکون خود بخود آ جاتا ہے جب ہم صبر اور شکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو، ہے نا۔ ہر چیز، کوئی نیا جوڑا پہنا، کوئی بھی چیز اچھا ہوتا ہے، کچھ بھی چیزیں ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں لائف میں، سب پہ جو ہے ہمیں کیا ہے نا، شکر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کھانے پہ تو سب سے زیادہ کیا کریے، کیونکہ کھانے پہ شکر کرنے سے نا رزق میں بہت برکت ہوتی ہے، اس چیز کو میں خود بھی آزمائی ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے کہ شکر کرنا اور صبر کرنا۔ تو یہ 2 نعمت ایسی ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، عورتوں کے ہاتھ میں، جو ہم اپنا لینا تو آج جو ہماری زندگی ادھر ادھر بکھری ہوئی نا، یہ بکھری نہیں رہے گی، اور جو لوگ تماشا بناتے ہیں نا، تماشا بھی نہیں بنائیں گے۔ ہم اپنی زندگی میں سکون سے رہ پائیں گے اگر 2 چیز ہم نے اپنا لی، تو یہ 2 وہ خاص باتیں ہیں جو آج میں اپنی بہنوں کو بتائی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے، اور جو لوگ پہلے سے عمل کرتے ہیں ان کو بہت بہت میری طرف سے شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے صبر کرتے ہیں، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی پہ کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت اچھا عمل ہے یہ۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔